رہائش سیالکوٹ، عمر 40 سال۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرا ذاتی کاروبار ہے، معاشی طور پہ خود کفیل ہوں۔ میں ایک نیک سیرت، دیندار، باحیا، سادہ مزاج، شریک حیات کا خواہش مند ہوں، بغیر جہیز، بغیر کسی دنیاوی لالچ کے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے عدل، شفافیت، علیحدہ رہائش، حقوق کی ادائیگی اور کسی پر ظلم نہ کرنے کا پختہ عزم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پورے ملک سے، دنیا بھر سے بہت اچھے لوگ رشتوں کے لیے رابطہ فرماتے ہیں۔ یہ ہمارے محترم بھائی نے سیالکوٹ سے ہم سے رابطہ کیا، ان کی طرف سے یہ تحریر آپ سن لیجئے یا آپ سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خط برائے نکاح ثانی برائے رضائے الہی۔ تمام معزز احباب اور اہل خیر کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے آغاز کرتا ہوں، بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ حمد و ثنا اس ذات اقدس کے لیے جس نے نکاح کو سکون قلب، عفت نفس اور تکمیل ایمان کا ذریعہ بنایا۔ سکون قلب، عفت نفس اور تکمیل ایمان کا ذریعہ بنایا، اور درود و سلام ہو اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کی سنتوں میں نکاح ایک عظیم اور ایک بابرکت سنت ہے۔ میرا تعلق اہل حدیث مسلک سے ہے اور میں اپنی زندگی کو حتی المقدور قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ان سے میری بات چیت ہوئی اور ان کے ماشاءاللہ جذبات بہت ہی اچھے۔ یہ تحریر ہے، اس تحریر سے بھی بڑھ کر ان کے جذبات ہیں۔ میں یہ سطور نہ کسی دنیاوی لالچ، نہ کسی وقتی جذبے، نہ کسی مجبوری کے تحت لکھ رہا ہوں، بلکہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور دین کی ایک عظیم حکمت کو سامنے رکھتے ہوئے نکاح ثانی کا ارادہ رکھتا ہوں۔ میری خواہش ہے کہ یہ نکاح محبت، عزت، اعتماد اور سکون کی بنیاد پر قائم ہو، تاکہ کسی پر ظلم نہ ہو، کسی کا حق پامال نہ ہو اور ہر دل مطمئن رہے۔ میں ایک نیک سیرت، دیندار، باحیا، سادہ مزاج، شریک حیات کا خواہش مند ہوں، بغیر جہیز، بغیر کسی دنیاوی لالچ کے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے۔ نکاح ثانی کے وہ فضائل جنہوں نے مجھے اس نیت تک پہنچایا، وہ کیا کیا ہیں سنیں۔ نکاح سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور سنت پر عمل اللہ تعالیٰ کی محبت کا سبب ہے۔ سبحان اللہ۔ نکاح ثانی فتنوں سے حفاظت کا مضبوط ذریعہ ہے، عفت و پاک دامنی کی بقا کا سبب بنتا ہے، ایمان کی تکمیل اور تقوی میں اضافہ ہوتا ہے۔ نکاح کرنے سے بیوہ، مطلقہ اور ضرورت مند خواتین کے لیے سہارا بنتا ہے، معاشرے میں بے حیائی کے دروازے بند کرنے کا ذریعہ ہے، عدل، صبر اور ذمہ داری جیسی پیاری صفات پروان چڑھتی ہیں، اور اولاد صالح کی کثرت اور تربیت کا ذریعہ بنتا ہے، تنہائی و محرومی کا علاج ہے، معاشرتی بگاڑ کو کم کرنے میں مددگار ہے، اللہ تعالیٰ کی نصرت اور برکت کا سبب بنتا ہے، نفس کی اصلاح اور خواہشات کو حلال دائرے میں لانے کا ذریعہ بنتا ہے، امت مسلمہ کی مضبوطی اور ایک عملی راستہ ہے۔ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کی کثرت سے فخر فرمائیں گے، اللہ کے ہاں اجر عظیم کی امید ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ اس نیتوں کو قبول فرمائے، اگر اس میں خیر تو آسانیاں پیدا فرمائے، اور اگر کہیں کوئی کمی ہے میری نفس کی شرارت کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ اس فضل و کرم سے اس میری کمیوں کو دور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ ان سے ملاقات ہوئی، ماشاءاللہ یہ میرے الفاظ آپ سن لیجئے مزید۔ انہیں ایک سنجیدہ، بااخلاق، باعمل اور نیک نیت انسان پایا، ان کی گفتگو، انداز فکر اور نیت سے یہ بات واضح ہوئی کہ یہ نکاح ثانی کسی وقتی جذبے کے تحت یا نفسانی خواہش کا نتیجہ نہیں، بلکہ دین کی سمجھ، ذمہ داری کے احساس اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے۔ ذمہ داری کا احساس، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے الحمدللہ اب مردوں میں یہ ذمہ داری کا احساس پیدا ہو رہا ہے، لیکن جتنوں سے ہونا چاہیے، جس سے وہ کروڑوں لڑکیاں بیچاری جو اپنے گھروں والی بن جائیں، ان سب کروڑوں لڑکیوں کا بندوبست نہیں ہو رہا۔ اس لیے مزید ایسی ذمہ داری کا احساس کرنے والے مردوں کی ہمیں تقریباً 1 کروڑ مردوں کی ضرورت۔ یہ نکاح وہ جس جذبے سے کرنا چاہتے ہیں وہ قابل تحسین ہے۔ عدل، شفافیت، علیحدہ رہائش، حقوق کی ادائیگی اور کسی پر ظلم نہ کرنے کا پختہ عزم۔ پہلی کو بھی پورے حقوق دینا چاہتے ہیں، اور یہ اگلی آنے والی کی چاہت ہونی چاہیے۔ اگر وہ اس کو کچھ آخرت کا فکر ہے اور اللہ رسول کو مانتی ہے اور اللہ رسول کے سامنے پیشی کا اس کو فکر ہے، تو اس کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ وہ شوہر جو ہے وہ پہلی پر ظلم نہ کرے۔ یہ اچھا جذبہ ہے اور عظیم جذبہ ہے۔ نکاح ثانی کے مزید فضائل بطور تبصرہ آپ سن لیجئے۔ قرآن و سنت سے ثابت ہے اور مشروع عمل ہے، معاشرتی بگاڑ کا عملی حل ہے، عورت کے لیے عزت تحفظ کا ذریعہ ہے، مرد کے لیے ذمہ داری اور تقوی کی تربیت ہے، عدل کے ذریعے قرب الہی ملتا ہے، بے راہروی کے راستہ کی بندش ہوتی ہے، امت میں حلال رشتوں کو فروغ ملتا ہے، اولاد کی دینی تربیت کے مواقع ملتے ہیں۔ اچھا جی، معاشرتی دباؤ اور گناہوں میں کمی ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد اور رزق میں وسعت ہے، اخلاقی استحکام اور صبر کی مشق ہے، تنہا عورتوں کے مسائل کا حل ہے، قیامت میں اجر و ثواب کی امید ہے، نیت، سید و عبادت کا درجہ ہے۔